خامد کی واپسی قسط نمبر 2۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ملٹری انٹیلیجنس میں اپنے دوسرے مخبروں کے ذریعے جمالی کے قتل کی تفتیش کر رہی تھی۔ ملٹری انٹیلیجنس کا طریقہ انداز کچھ اور تھا۔ اس محکمے نے صرف یہ دیکھنا تھا کہ جمالی کو دشمن کے کسی جاسوس اور تخریب کار نے قتل تو نہیں کر دیا۔ 2 دنوں بعد جمالی کی دنیا کے 2 آدمی ہمارے پاس آ گئے۔ وہ جمالی کی طرح کے آدمی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ قتل کی شام وہ ان کے ساتھ تھا اور وہ بالکل نارمل اور خوش باش تھا۔ انہوں نے تھوڑی تھوڑی شراب بھی پی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ جمالی ان کے ساتھ کھانا کھائے، لیکن جمالی نے کہا تھا کہ وہ کھانا بیوی کے ساتھ ہی کھائے گا، وہ اس کے انتظار میں ہوگی۔ بیوی کا ذکر آیا تو سندھو نے ان سے پوچھا کہ جمالی کے گھریلو حالات کیسے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ گھریلو حالات بہت ہی اچھے تھے اور جمالی اپنی بیوی سے دلی محبت کرتا تھا اور اس کی تعریفیں بھی کیا کرتا تھا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ شادی سے پہلے جمالی کے ناجائز مراسم اس بیوی کے ساتھ شروع ہو گئے تھے اور یہ عورت اسی طرح یعنی جمالی کی ہی طرح کی اس کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی۔ جمالی تو کہا کرتا تھا اس کی تو زندگی سنور گئی ہے۔ وہ گھر کس وقت گیا تھا؟ سندھو نے پوچھا۔ ہمارے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھا، ایک نے جواب دیا۔ ہم نے تھوڑی تھوڑی پی اور کچھ تھوڑا سا کھایا اور پھر ہم تینوں اکٹھے نکلے اور ٹہلتے ٹہلتے جمالی کے گھر تک چلے گئے اور پھر سلام دعا کے بعد وہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا اور ہم آگے نکل گئے۔ اس سے ہم بجا طور پر یہ سمجھے کہ وہ شام کے بعد اپنے گھر چلا گیا تھا اور اس نے کھانا اپنی بیوی کے ساتھ کھایا اور پھر اسی وقت یا کچھ دیر بعد باہر چلا گیا اور قتل ہو گیا۔ یہ تو اس کی بیوی بتا سکتی تھی کہ وہ گھر سے کس وقت نکلا تھا اور کیا وہ کچھ بتا کر نکلا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ایک دن اور صرف کر کے ہم نے پوری طرح یقین کر لیا کہ جمالی کا قاتل زمین دو دنیا کا آدمی نہیں اور نہ ہی کسی کے ساتھ اس کا لڑائی جھگڑا تھا۔ البتہ انٹیلیجنس کے درمیان میں اس کا کوئی دشمن تھا یا نہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہم نے اسے اس کی سوشل زندگی میں دیکھنا تھا کہ آخر ہوا کیا کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ ہم نے مقتول کی بیوی کو ہیڈ کوارٹر میں بلا لیا۔ وہ 35-36 سال کی خوبصورت عورت تھی اور واقعی اپنی عمر سے کم لگتی تھی۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک بڑی ہی غور سے دیکھا اور خاص طور پر اس کے چہرے پر غور کیا۔ اس کے نقش و نگار اور ڈیل ڈول اور انداز ایسے تھے جس سے پولیس والے عموماً واقف ہوتے ہیں۔ اگر میں چہرہ شناسی میں غلطی نہیں کر رہا تھا تو وہ صرف چالاک ہی نہیں بلکہ عیار عورت تھی۔ ایسی عورتیں آدمیوں کے آپس میں ٹکرا کر خون خرابہ کر دیا کرتی ہیں اور پھر مظلوم اور معصوم بن کر الگ رونے بیٹھ جاتی ہیں۔ قتل کی رات جمالی گھر سے کس وقت نکلا تھا؟ سب انسپکٹر سندھو نے پوچھا۔ وہ شام کو ہی نکل گیا تھا، اس عورت نے جواب دیا۔ کیا وہ کھانا کھا کر نکلا تھا؟ سندھو نے پوچھا۔ نہیں، مقتول کی بیوی نے جواب دیا۔ نہیں، وہ کھانا کھا کر گیا تھا۔ پھر وہ کس وقت واپس آیا تھا؟ پھر وہ واپس نہیں آیا، عورت نے جواب دیا۔ آدھی رات کو باہر نکلی تو اسے دروازے میں پڑا ہوا پایا۔ وہ شام کو گھر سے نہیں نکلا تھا، سندھو نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ وہ شام کو گھر آیا تھا، اب بتاؤ کون سی بات سچی ہے؟ وہ شام کو گیا تھا یا شام کو واپس آیا تھا؟ وہ شام کو گیا تھا، عورت نے کہا، اور پھر واپس نہیں آیا۔ میں نے صاف طور پر دیکھا کہ اس عورت کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، بات کرتے ہکلا جاتی تھی۔ اس سے شک ہو رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میری ایک بات سن لو بشرا، میں نے کہا، تم جو جھوٹ بولو گی وہ تمہارے خلاف جائے گا اور ہم تمہیں اپنے خامد کے قتل کے شک میں گرفتار کر لیں گے۔ ہم جانتے ہیں تم جھوٹ بول رہی ہو، پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کبھی میرے منہ کی طرف دیکھتی تھی اور کبھی سندھو کے منہ کی طرف۔ اس پر ہمیں شک ہونے لگا۔ یہ بتاؤ، سندھو نے ذرا تلخ لہجے میں پوچھا، تمہارے پہلے خامد کی بیوی تمہارے پاس آتی ہے؟ نہیں، بشرا نے جواب دیا، وہ تو میرے ہاں کبھی نہیں آئی۔ سندھو نے کچھ سوچ کر یہ سوال کیا تھا، لیکن بشرا جھوٹ بول گئی۔ سندھو اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک کانسٹیبل تھا۔ سندھو نے اس کانسٹیبل سے کہا کہ اس عورت کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور کمرے میں بٹھا کر خود وہیں موجود رہو۔ ملک جی، سندھو نے مجھے کہا، یہ عورت صاف نہیں، جے پال کا نمبر ملاؤ۔ ٹیلی فون ہمارے دفتر میں موجود تھا۔ سندھو نے خود ہی نمبر ملایا اور جے پال مل گیا۔ سندھو نے اس سے بہت سی باتیں پوچھیں۔ جے پال نے بھی بشرا سے بیان لیا تھا۔ سندھو اس بیان سے کچھ باتیں جے پال سے پوچھ رہا تھا۔ جے پال نے بھی بتایا کہ اس کے مخبروں نے اسے بتایا تھا کہ جمالی فلاں آدمی کے ساتھ شام کو اپنے گھر چلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جے پال نے کچھ اور باتیں بتائیں جو بشرا کے خلاف جاتی تھیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ بشرا نے جے پال کے ساتھ کچھ اور باتیں کی تھیں اور ہمارے پاس آ کر بالکل جھوٹ بول رہی تھی۔ سندھو اور جے پال کے درمیان
خاصی دیر باتیں ہوتی رہیں۔ بعد میں سندھو نے مجھے بتایا کہ اس عورت کے متعلق جے پال کی رائے اچھی نہیں۔ جے پال کی جو باتیں سندھو سے ہوئی تھیں وہ سندھو نے مجھے بتائیں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ بشریٰ نے اپنے خاوند کو اگر قتل نہیں کیا تو اسے معلوم ضرور ہے کہ قاتل کون ہے یا قتل کی وجہ کیا ہے۔ یہ تو میں نے دیکھ لیا تھا، اور سندھو نے بھی یہی بات نوٹ کی تھی کہ عورت کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری گل من ملکہ سب انسپکٹر جگت سنگھ، سندھو نے بڑی بے تکلفی سے کہا، اس کے پہلے خاوند کو بلاتے ہیں، وہ بتائے گا کہ یہ عورت کیا چیز ہے۔ ہم نے اگلے روز اس کے پہلے خاوند کو بلا لیا۔ وہ صحیح معنوں میں معزز آدمی تھا۔ اس کی عمر 50 سال یا اس سے ذرا زیادہ ہی ہوگی۔ چہرے سے، لباس اور انداز سے وہ عزت اور تعلیم یافتہ لگتا تھا۔ ہم نے اسے اسی احترام سے بٹھایا جس احترام کا وہ حقدار تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی پہلی بیوی کا دوسرا خاوند قتل ہو گیا ہے۔ میں نے اسے کہا، ہم آپ سے آپ کی پہلی بیوی کے متعلق کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم امید رکھیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ اس نے تعاون کا وعدہ کیا اور بشریٰ کے متعلق بتانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ عورت جتنی خوبصورت اور جسم کے لحاظ سے کشش والی ہے، اس کی فطرت اتنی ہی گندی اور خطرناک ہے۔ اس کی خوبصورتی تو حوروں جیسی ہے، لیکن اندر سے یہ مکمل شیطان ہے۔ اس نے بشریٰ کو چڑیل بھی کہا اور بدرو بھی۔ اس نے کہا، یہ دو انسانوں کے درمیان غلط فہمیاں اور فساد پھیلانے میں لذت محسوس کرتی ہے۔ اس کی دوسری خطرناک عادت غیبت ہے۔ اس کے منہ سے کبھی صلح صفائی کی بات نہیں نکلی، نہ کسی کے لیے اس کی زبان سے خیر کا کلمہ نکلتا ہے۔ اسے دوسروں میں نقائص اور خرابیاں ہی نظر آتی ہیں۔ اس شخص نے، جس کا نام جہانگیر تھا، بشریٰ کے متعلق بڑی لمبی چوڑی باتیں بتائیں۔ میں یہ آپ کو مختصر کر کے بتاتا ہوں۔ نوجوانی کی عمر میں بشریٰ اور جہانگیر کی شادی ہوئی تھی۔ جہانگیر اس کی خوبصورتی پر مر مٹا اور اسے ایک نشہ یا جادو سمجھ کر اپنے اوپر طاری کر لیا۔ جہانگیر اسے معصوم اور بھولی بھالی لڑکی سمجھتا رہا، لیکن شادی کے بعد ایک ہفتہ ہی گزرا ہوگا کہ بشریٰ نے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے۔ جہانگیر نے دیکھا کہ جو اتنی بھولی بھالی اور معصوم نظر آتی ہے، باتوں اور حرکتوں میں بوڑھی عورتوں جیسی پختہ کار ہے اور بوڑھی عورتوں کی طرح باتیں کر سکتی ہے، بلکہ کرتی ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے بشریٰ کے نوجوان اور خوبصورت جسم میں کوئی خبیث روح چھپی ہوئی ہے۔ جہانگیر کے والدین کی خاصی کشادہ حویلی تھی، جس میں جہانگیر کا باپ، ماں اور اس کا بڑا بھائی جو بیوی بچوں والا تھا رہتا تھا۔ ان سب کی گھریلو زندگی بڑی اچھی اور خوش و خرم گزر رہی تھی۔ لیکن بشریٰ اس گھر میں بیاہ کر آئی تو اس نے جھوٹ بول بول کر ایسی فضا پیدا کر دی کہ ہر کسی کے خلاف غلط فہمیاں پیدا ہونے لگیں۔ بشریٰ کچھ خوبصورت تو تھی، معصوم بھی لگتی تھی، اس لیے سب کہتے تھے کہ یہ لڑکی جھوٹ نہیں بول سکتی، لیکن جھوٹ اس کی فطرت کا بنیادی پتھر تھا۔ وہ بلا ضرورت بھی جھوٹ بولتی تھی۔ اس خاندان کی آمدنی اچھی خاصی تھی۔ جہانگیر خود بھی ملازم تھا اور اس کا باپ پینشن لیتا تھا، اور زیادہ آمدنی جہانگیر کے بڑے بھائی کی تھی، کیونکہ اس کا جنرل سٹور تھا جو بہت اچھا چل رہا تھا۔ یہ ساری آمدنی باپ کے پاس اکٹھی ہو جاتی تھی اور باپ اس آمدنی کو صحیح طریقے سے تقسیم اور خرچ کرتا تھا۔ اس گھر میں برکت ہی برکت تھی، لیکن بشریٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اس گھر سے برکت اٹھنے لگی۔ دراصل بشریٰ چاہتی یہ تھی کہ اس کا تعلق صرف اس کے خاوند کے ساتھ رہے اور خاوند اپنی ساری تنخواہ اس کے ہاتھ میں دیا کرے۔ جہانگیر کو یہ صورت منظور نہیں تھی۔ جہانگیر نے بتایا کہ بشریٰ کسی غریب گھر سے نہیں آئی تھی، لیکن خرابی یہ تھی کہ بشریٰ کے ماں باپ کی نظریں بھوکی تھیں اور وہ دوسروں کے مال کو اپنا مال سمجھ لیا کرتے تھے۔ بشریٰ کی ماں لالچی عورت تھی۔ اس نے اپنے خاوند کو اس گھر میں آتے ہی اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور قبضے میں بھی ایسا لیا کہ اسے کٹ پتلی بنا لیا تھا۔ بشریٰ نے اپنے گھر میں جو کچھ دیکھا اور ماں نے جو کچھ اسے سکھایا، اس کے مطابق وہ جہانگیر کے گھر میں ازدواجی زندگی بسر کرنا چاہتی تھی اور اس کو جائز اور صحیح سمجھتی تھی۔ جہانگیر کے گھر اتنی زیادہ آمدنی دیکھ کر بشریٰ کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ جہانگیر نے تسلیم کیا کہ یہ غلطی اس کی تھی۔ وہ اس لڑکی کے حسن سے اور اس کے فریب کارانہ باتوں سے اتنا متاثر ہو گیا تھا کہ اس کے دل سے اپنے ماں باپ کا احترام اور بھائی کی محبت تقریباً نکل گئی تھی۔ بشریٰ بات ایسے انداز سے کرتی تھی کہ جہانگیر اسے سچ سمجھ لیتا تھا۔ یوں کہیں کہ جہانگیر بشریٰ کی محبت میں عقل کا اندھا ہو گیا تھا اور اس کی ہر فرمائش پوری کرتا تھا، اور وہ جتنے پیسے مانگتی تھی دے دیتا تھا۔ یہ تو کئی سالوں بعد جہانگیر کو پتہ چلا کہ بشریٰ اس طرح پیسے بٹور کر اور مار کر اپنے ماں باپ کو دے آتی تھی۔ جہانگیر اسے اس کی فرمائش کے مطابق کپڑے سلوا دیتا تو یہ کپڑے بھی وہ اپنے میکے چھوڑ آتی تھی۔ بشریٰ کی ماں تو اور زیادہ چالاک عورت تھی۔ اس نے بھی جہانگیر پر اپنا جادو چلا رکھا تھا۔ جہانگیر بھی ان کے ہاں جاتا
تو یہ عورت اور بشریٰ مل کر اس کے ساتھ اتنا زیادہ پیار اور اتنی زیادہ محبت کرتی کہ جہانگیر ان کے آگے ریت کی ڈھیری بن جاتا اور اپنی جیبیں ان کے آگے خالی کر دیا کرتا تھا۔ بشریٰ کی بنیادی خرابی یہ تھی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری تھی، اور اس نے محلے میں جہانگیر کے والدین، بھائی اور بھائی کی بیوی کو بدنام کر دیا تھا۔ یہ الفاظ بشریٰ کی زبان پر چڑھے ہوئے تھے کہ میں ہی جانتی ہوں اس گھر میں کس طرح گزارا کر رہی ہوں، یعنی وہ اس گھر میں بہت تنگ اور پابند تھی۔ بشریٰ نے جہانگیر کے بڑے بھائی کی بیوی کے ساتھ ایک روز لڑائی مول لی اور قرآن کی قسمیں کھا کھا کر جھوٹ بولے کہ غلطی اس کی نہیں بلکہ بڑے بھائی کی بیوی کی تھی۔ جہانگیر اور اس کے گھر والوں کو پہلی بار پتہ چلا کہ یہ لڑکی تو بڑی ہی لڑاکی اور خطرناک ہے، اور یہ ان عورتوں میں سے ہے جو مردوں کے سر کھلوا دیا کرتی ہیں۔ تھوڑا ہی عرصہ بعد بشریٰ کے بھڑکانے سے جہانگیر کی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی اور وہ دونوں بھائیوں میں رنجش چل پڑی۔ اس کے بعد اس گھر کا یہ حال ہو گیا کہ کسی کے ساتھ لڑائی رہنے ہی لگی تھی۔ بشریٰ کو سارے محلے میں وہی لڑکی یا عورت اچھی لگتی تھی جو اس جیسی تنگ نظر اور شیطان فطرت تھی۔ محلے میں اس قسم کی 2 لڑکیاں تھیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے گھروں میں ادھم مچا رکھا تھا۔ وہ بشریٰ کو سبق دیتی رہتی تھیں کہ اپنے سسرال کو چین نہیں لینے دینا چاہیے، ورنہ یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ جہانگیر کے گھر والوں کو اب پتہ چلا کہ بشریٰ کے والدین اصل جھوٹے اور فریب کار لوگ ہیں۔ اس بے برکتی کے اثرات یہ دیکھنے میں آئے کہ جہانگیر کا باپ بیمار رہنے لگا اور جہانگیر کے بڑے بھائی کا کاروبار میں نقصان ہونے لگا۔ باپ کی بیماری دراصل ذہنی اور اعصابی تھی۔ اس نے گھر میں شرافت، وقار اور ڈسپلن رکھا ہوا تھا، یہ سب طور طریقے تباہ ہو گئے تھے۔ جہانگیر نے بتایا کہ گھروں میں گھر کے افراد کا چھوٹا موٹا تصادم تو ہو ہی جایا کرتا ہے، اور کچھ دیر بعد کوئی نہ کوئی محسوس کرتا ہے کہ یہ تو زیادتی ہوئی ہے، تو وہ جھگڑا رفع دفع کر کے گھر کی فضا کا سارا تقدر صاف کر دیتا ہے، لیکن پھر کسی کے دل میں کسی کے خلاف ناراضگی نہیں رہتی۔ لیکن اس گھر میں صلح جوئی اور درگزر تو ختم ہو گیا تھا، گھر میں کشیدگی بلکہ عداوت کا ماحول بنا رہتا تھا۔ بشریٰ کا یہ عالم تھا کہ وہ معاف کرنا تو جانتی ہی نہیں تھی، جھوٹ بول کر الزام تراشی کرتی اور پھر اس کے بعد طے کر لیتی کہ یہ طوفان کھڑا کر کے ہی رہنا ہے۔ اس کی فطرت میں کینہ پروری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس میں انتقامی جذبہ تھا۔ چھوٹی سی بات کا بھی وہ انتقام لے کر رہتی تھی۔ تقریباً 6 سال گزر گئے تو جہانگیر کو محسوس ہونے لگا کہ بشریٰ اس کی محبت کا غلط استعمال ہی نہیں کر رہی بلکہ اس کی محبت کی توہین کر رہی ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ بشریٰ چوری چکاری بھی کر گزرتی ہے۔ جہانگیر اور اس کے والدین کی شرافت کا تو یہ عالم تھا کہ 6 سال گزر گئے تھے اور بشریٰ کا ایک بھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ 2 بار 2 مختلف لیڈی ڈاکٹروں سے چیک کروایا تو پتہ چلا تھا کہ بشریٰ کی ٹیوبیں قدرتی طور پر بند ہیں اور اس کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے باوجود جہانگیر کے ماں باپ نے اسے قبول کیے رکھا، بلکہ اس کی پوری ابلیسیت کے باوجود بھی قبول کیے رکھا۔ جہانگیر کو تب خیال آیا کہ بشریٰ تو کسی بھی پہلو قابل قبول نہیں، اگر اس کے 1-2 بچے پیدا ہو جاتے تو شاید اس کے دل میں سچا پیار پیدا ہو جاتا۔ خدا نے بچہ بھی نہ دیا اور بشریٰ انسانیت کے درجے سے گرتی چلی گئی۔ جہانگیر نے جب دیکھا کہ اس کا باپ بالکل ہی بستر پر گر پڑا ہے تو اس کی برداشت جواب دے گی۔ جہانگیر جانتا تھا کہ اس کے باپ کو گھر کے سکون کی بربادی کا صدمہ لے بیٹھا ہے۔ اس آبادی سے تھوڑی ہی دور ایک گاؤں میں ایک بزرگ رہتا تھا جو روحانی بابا کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنی مرادیں اور مسائل لے کر جاتے تھے۔ جہانگیر نے بھی اس کی شہرت سنی تھی، لیکن اس نے اس پر توجہ نہیں دی تھی، اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ بھی عام قسم کے عاملوں اور جوتشیوں جیسا کوئی فراڈ ہوگا۔ لیکن پتہ چلا تھا کہ وہ بندے کو دیکھ کر بتا دیا کرتا تھا کہ اس شخص میں فطری نقائص کیسے ہیں اور یہ نقائص اسے کہاں تک پہنچائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ وہ کوئی عالم فاضل اور فطرت شناس تھا۔ جہانگیر نے بتایا کہ ایک روز وہ بشریٰ کو اس بہانے روحانی بابا کے پاس لے گیا کہ اسے بتائیں گے کہ اولاد نہیں ہوتی۔ جہانگیر دراصل ایک روز پہلے اس روحانی بابا کے پاس گیا تھا اور اس نے بشریٰ کے متعلق بتایا تھا کہ اس میں کیا خرابیاں ہیں اور اس کا کوئی ایسا علاج کیا جائے کہ اس کی فطرت سے شیطانیت نکل جائے اور انسانیت آ جائے۔ جہانگیر نے ہمیں سنایا کہ اس بزرگ نے بشریٰ کو بڑی اچھی طرح دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر نظریں جما دیں اور پھر اس کی آنکھوں میں قریب ہو کر جھانکا اور پیچھے ہٹ کر آنکھیں بند کر لیں اور کچھ پڑھنے لگا۔ آنکھیں کھول کر اس نے پھر بشریٰ کو دیکھا اور پھر اس کے دونوں ہاتھ دیکھے اور بشریٰ کو باہر بھیج دیا۔ دیکھو میاں، روحانی بابا نے جہانگیر سے کہا، میں کسی کی ازدواجی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتا کہ یہ گناہ ہے، لیکن میں اس لڑکی کی ازدواجی زندگی کا خیال کرتا ہوں تو تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بابا جان جہانگیر نے اس کی بات آگے بڑھنے سے پہلے ہی کہا
صرف میری نہیں بلکہ میرے پورے گھر کی پرسکون زندگی تباہ ہو چکی ہے، اسی لیے اسے آپ کے پاس لایا ہوں۔ پھر اسے طلاق دے دو۔ روحانی بابا نے کہا، بعض انسان منحوس ہوتے ہیں، یہ علم سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ لڑکی اپنی فطرت میں نحوست اٹھائے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو فرشتوں کی پاکیزگی دے کر دنیا میں بھیجتا ہے، لیکن کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو ان فرشتوں کو شیطان بنا دیتے ہیں۔ اس لڑکی کی فطرت ایسی بن گئی ہے جس پر کوئی تعویذ اور کوئی روحانی عمل اثر نہیں کر سکتا۔ اگر اسے اپنے پاس رکھو گے تو یہ کسی بھی وقت خون خرابہ کرا دے گی۔